تیرے نال میری زندگی۔ نور حرم، سچ بتاؤ، کس کا بچہ ہے یہ؟ فادیہ بیگم نے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ نور حرم بس روتی جا رہی تھی۔ اس کے لب ایک دوسرے میں مکمل پیوست تھے، جبکہ آج نور حویلی پہ ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ فادیہ بیگم نے اس کی خاموشی اس کے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ بستر پہ جا گری۔ امی! نور صبا نے فوراً آگے بڑھ کے نور حرم کو سنبھالا۔ ڈاکٹر نے اس کی کنڈیشن بہت کرٹیکل بتائی تھی۔ یا اللہ، میں مر کیوں نہ گئی یہ سب دیکھنے سے پہلے۔ فادیہ بیگم کی آنکھیں برس رہی تھی۔ نور حرم کا رو رو کے برا حال تھا۔ امی پلیز، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ نور صبا نے ماں کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ چپ کر جاؤ تم بھی، ملی ہی ہو اس کے ساتھ، اس گناہ میں تم بھی شامل ہو۔ ایک جیسی ہو تم دونوں بہنیں، دل کرتا ہے جان سے مار ڈالو تم دونوں کو۔ وہ نور صبا کو بھی خود سے دور پھینک گئی۔ میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ میرے اللہ، مجھے موت دے دے۔ وہ بلک بلک کے رو رہی تھی۔ امی میری بات سنیں، ایک بار بات سن تو لیں، پھر جو چاہے سزا دے دینا۔ نور صبا ماں کے قدموں میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے اسے دور دھکا دیا۔ میرے قریب مت آنا تم دونوں، اللہ تم جیسی بیٹیاں کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے بے بسی سے رو رہی۔ امی، یہ بچہ اسفند کا ہے۔ نور حرم کی دھیمی لیکن مضبوط آواز ابھری تو فادیہ بیگم چونک گئی۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فادیہ بیگم نے حیرت سے نور حرم کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی سچ ہے امی، یہ بچہ اسفند کا ہے۔ نور حرم نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ امی، آپ نے پریگننسی رپورٹ دیکھی ہے؟ اس میں صاف لکھا ہے کہ نور حرم کی پریگننسی 4 ہفتے کی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بچہ اسفی بھائی کا ہے۔ نور صبا نے اپنی امی کے سامنے نور حرم کی پریگننسی رپورٹ رکھی، جس پہ صاف واضح سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ میں پڑ گئیں۔ یہ سب کب اور کیسے ہوا؟ بنا رخصتی کے تم ماں بننے والی ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ نور حرم، تم نے تو ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ فادیہ بیگم ابھی بھی ان کی باتوں سے مطمئن نہیں ہو رہی تھی۔ امی پلیز، آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ نور حرم کی زندگی کا سوال ہے، اس آنے والے بچے کی زندگی کا سوال ہے۔ پلیز۔ صبا کو اپنی بہن اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ فادیہ بیگم ان دونوں کو دیکھتی ہوئی سوچ میں پڑ چکی تھی۔ انہیں آنے والے وقت و حالات اپنے ہاتھ سے باہر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی بھی اس بات پہ یقین نہیں کرے گا۔ وہ خود نہیں کر پا رہی تھی تو کسی اور نے تو کیا ہی کرنا تھا۔ یقین کرنے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں مل رہی تھی۔ امی، آپ کو کیا ابھی بھی شک ہے؟ نور صبا نے ماں کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی ماں ان پر شک کرے گی۔ نور حرم کی آنکھیں ابھی بھی ماں کے اوپر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ نور صبا، مجھے نہیں پتا کہ سب کیسے اور کیوں ہو گیا ہے، لیکن جو بھی ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے۔ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا میرے بچے، کوئی یقین نہیں کرے گا، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ امی، مجھے کسی کی بھی یقین کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں اور میرا خدا جانتا ہے، میرا بچہ ناجائز نہیں ہے۔ اسفند یار ہی اس کا باپ ہے۔ نور حرم نے ماں کے مقابل آتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے یقین سے کہا۔ کس کس کو یقین دلاؤ گی؟ ہاں بولو، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس یہ بچہ اسفند کا ہے؟ میں ماں ہو کر تم پہ یقین نہیں کر پا رہی تو اور کوئی کیا کرے گا؟ امی، یہ بات کرنے سے پہلے آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کر مار دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ کو اپنی تربیت پہ بھی شک ہو رہا ہے؟ یہ تربیت کی میں نے تمہاری نور حرم، کہ رخصتی سے پہلے ہی تم ماں بن گئی۔ فادیہ بیگم نے اسے کندھے سے زور سے پیش کیا تو وہ اپنی جگہ سے پیچھے کی طرف ہوئی۔ امی، نور صبا تڑپ ہی گئی۔ چپ رہو تم، خبردار بیچ میں بولی تو میں تمہیں اس معاملے میں پڑتا ہوا نہ دیکھوں۔ فادیہ بیگم نے لگے ہاتھ نور صبا کو بھی سنا ڈالی۔ امی، نور حرم میری بہن ہے اور میں اس کو کسی بھی مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ ہاں، تمہاری بہن ہے نا، اور ہم اس کے دشمن ہیں نا۔ اپنی دشمن یہ خود بنی ہوئی ہے، گھر بیٹھے ہی بچہ پیدا کرنے لگی ہے۔ فادیہ بیگم کی بات پہ نور حرم نے ایک آہ بھری۔ امی،
ہم جانتے ہیں جس وجہ سے آپ یہ سب کر رہی ہیں۔ آج اگر اسفند بھائی زندہ ہوتے تو آپ کو اتنی باتیں نہ سنانی پڑتی۔ حرم کو نور صبا روتے ہوئے ماں کو آئینہ دکھانے لگی۔ اور اگر اسفند بھائی آ کے یہ کہہ دیتے کہ ہاں یہ بچہ میرا ہے تو آپ نے ان کی بات پہ یقین کر لینا تھا، لیکن آپ کو اپنی بیٹی آج جو بول رہی ہے تو آپ کو اپنی بیٹی غلط لگ رہی ہے۔ نور صبا تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے، اس کو قابو میں رکھو۔ جانتی ہو عورت کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے، بالکل کانچ کی طرح۔ ایک ذرا سی دراڑ پڑی نہیں اور لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ کس کس کا منہ روکوں گی میں؟ سب سے پہلے تو اسفند کی ماں ہی انگلی اٹھائے گی اور جو باتیں کرے گی۔ امی وہ بھی جانتی ہیں اور پورا خاندان جانتا ہے کہ نور حرم اسفند بھائی کے نکاح میں تھی، پھر کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ آپ ایک بار بابا سے بات تو کر کے دیکھیں۔ چپ رہو تم، اور خبردار یہ بات یہاں سے اس کمرے سے باہر نکلی تو میں کل ہی کسی اچھے سے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیتی ہوں اور اس بچے کو یہیں پہ۔ امی! نور حرم نے تڑپ کر اپنی ماں کو پکارا۔ آپ جو سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں بھی ایک ماں ہوں اور ماں ہونے کے ناطے میں اپنے بچے کے لیے ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھاؤں گی اور نہ ہی کسی کو اٹھانے دوں گی۔ نور حرم صاف الفاظ میں کہتی ہوئی وہاں سے باہر نکلی۔ امی اب کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ دنیا میں آنے والے بچے کو آنے سے پہلے ہی ختم کرنے کی بات کر رہی ہیں۔ یہ قتل ہے، گناہ ہے۔ تو جو تم لوگ کر رہے ہو وہ کیا ہے؟ دنیا میں ہمیں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑ رہی ہو تم دونوں بہنیں۔ تمہیں میں بار بار کہہ رہی ہوں نور صبا، اس معاملے میں مت پڑو تو مت پڑو۔ فادیہ بیگم غصے سے اسے ایک طرف کرتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی۔ امی آپ پلیز ایک دفعہ نور حرم کی بات کو سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ کیا سمجھوں میں؟ نور صبا صرف مجھے اتنا بتاؤ، کیوں یہ اس شخص کے اتنا نزدیک چلی گئی کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا صرف نکاح ہوا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی؟ رخصتی سے پہلے لڑکی ماں بن جائے تو کیا کہتے ہیں لوگ، اور وہ بھی اس صورت میں جب وہ بھی زندہ نہیں ہے۔ کس کس کو یقین دلائے گی یہ؟ مجھے چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ فادیہ بیگم نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھائے، جبکہ نور صبا وہیں بیٹھ گئی۔ اسے اپنی ماں کی ساری باتیں سمجھ آ رہی تھی۔ واقعی دنیا والے کسی بھی حال میں خوش نہیں رہنے دیتے اور نہ ہی رہنے دیتے ہیں، لیکن اتنا یہ بھی سچ ہے کہ ایک عورت سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس کے بچے کا باپ کون ہے، اور نور حرم نے پورے یقین کے ساتھ ہی کہا ہے کہ اس بچے کا باپ اسفند ہے تو اسفند ہی ہے۔ نور صبا سوچتی ہوئی پرشکین انداز میں بڑبڑائی تھی۔ نور حویلی ایک بہت پیاری اور خوبصورت حویلی تھی جو ریاض سکندر نے اپنی دونوں پوتیوں کے نام پہ بنائی تھی، نور حرم اور نور صبا۔ دونوں ہی ان کی آنکھوں کا نور تھی۔ ان کے ایک بیٹے تھے علی سکندر، جن کو اللہ نے بیٹا تو نہ دیا لیکن یک کے بعد دیگرے دو بیٹیوں سے نوازا تھا۔ ریاض سکندر نے اس دن پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا تھا، سب کو بتایا تھا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اور پھر حویلی کا نام اپنی پوتیوں پہ رکھتے ان دونوں کے لیے وقف کر دی۔ دوسری طرف فرزانہ بیگم تھی، ریاض صاحب کی بیٹی۔ اللہ نے ان کو دو بیٹوں سے نوازا، اسفند اور بازل۔ ان کا دل اپنے بابا کے فیصلے سے بہت دکھا تھا۔ اگر پوتا نہیں تھا تو ان کے دو دو نواسے تھے، ان کے نام کر دیتے کچھ۔ انہیں یہ دکھ بہت زیادہ رہا۔ پھر قسمت نے کھیل ایسا کھیلا کہ اسفند اور نور حرم میں محبت پنپنے لگی، دونوں ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہنے لگے۔ ان کی محبت فرزانہ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی، تو فرزانہ نے ساتھ شرط رکھ دی کہ اسفند اور نور حرم کے نکاح کے ساتھ بازل اور نور صبا کا بھی نکاح کرنے کو کہا۔ یوں تو ان کی بات کی وقت نہ تھی، لیکن ریاض صاحب کو بھی ایک نئی راہ مل گئی تھی کہ دونوں پوتیاں ایک ہی گھر میں جائیں، اور پھر دونوں کا باہمی رضامندی سے ان کا نکاح کر دیا گیا۔ اسفند اور نور حرم تو اپنے نکاح سے بہت خوش تھے، جبکہ نور صبا اور بازل کا یہ نکاح ارینج تھا، دونوں میں کبھی نہیں بنی تھی، بات تک کرنا گوارا نہیں کرتے تھے دونوں، یہاں تک کہ نکاح کے بعد بھی آپس میں رابطہ تک نہ کیا۔ وہیں دوسری طرف نور حرم اور اسفند ایک دوسرے کے بے حد قریب ہوتے چلے گئے، لیکن کبھی دونوں نے کوئی حد نہ توڑی۔ پلیز پلیز نور صبا، یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ نور حرم اس وقت نور صبا کو سب بتا کے اس کے
کسی اور کو بتانے سے منع کر رہی تھی۔ نور حرم دیکھ لو، مجھے تو عجیب لگ رہا ہے، ہم یونی کے ساتھ گھومنے جا رہے ہیں اور وہاں پہ اسفند بھائی آ جائیں تو کیا سوچیں گے سب؟ نور صبا پلیز، اسی لیے کہہ رہی ہوں کسی کو وہ نہ پتہ چلے، اسفند مجھے جانے نہیں دے رہے تھے، اسی بات پہ راضی ہوئے ہیں کہ وہ بھی ساتھ جائیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی یار، بندے کی کوئی پرائیویسی بھی تو ہوتی ہے نا۔ نور صبا کو غصہ آ گیا۔ بس محبت ایسی ہی ہوتی ہے نور صبا، جس دن تمہیں ہوئی تو تب تمہیں پتہ چلے گا، نور حرم نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ نور صبا اس کی بات سر جھٹک کے رہ گئی تھی۔ ان کی یونی کی 4 ڈیلکس بسیں اسلام آباد سے مری کے لیے روانہ ہوئیں۔ اسفند بھی اپنی گاڑی میں ان کے ساتھ تھا، جبکہ اس کے ساتھ بازل کو بھی دیکھتی نور صبا حیرت زدہ ہوئی، لیکن کوئی اظہار نہ کیا۔ سب مری کی جانب رواں دواں تھے۔ مری پہنچتے ایک بہت بڑے ہوٹل میں قیام تھا ان کا۔ یہ ٹرپ 1 ہفتے کا تھا۔ پتریاٹا، نتھیا گلی، مال روڈ، سب جگہ انہوں نے جانا تھا، لیکن پہلے دن ہی سب کو سفر کی تھکان نے آن گھیرا تھا، اس لیے سب ریسٹ کے لیے بک کے رومز میں گھس گئے تھے۔ اسی ریزورٹ میں ہی اسفند اور بازل بھی رکے تھے۔ دونوں نے الگ الگ روم بک کروایا تھا۔ اسفند کا ارادہ نور حرم کے ساتھ وقت سپینڈ کرنے کا تھا۔ پہلے دن تو کوئی بات نہ ہو سکی، لیکن اگلے دن پورا مری گھوم پھر کے سبھی تھک ہار کے اپنے اپنے کمروں میں گھسے۔ اس دن شام کو ہی گہرے بادل چھا گئے، اس لیے پھر سبھی رومز میں گھسے رہے، کوئی باہر نہ نکلا۔ اسی اثنا میں اسود نے نور حرم کو باہر ملنے کا میسج کیا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ وہاں وہ دونوں بہنیں اور ساتھ میں 2 ان کی دوستیں تھیں، نیلم اور ماریا۔ نور حرم نے صبا کے کان میں گھس کے بتایا کہ اسے اسود سے ملنا ہے، کچھ انتظام کرے، اور پھر بمشکل وہ ان کی ملاقات کرانے میں کامیاب رہی۔ ہاں، اس کے لیے اسے بازل کے منہ لگنا پڑا۔ اسی کے توسط سے یہ ملاقات ہو سکی تھی، اور اس ایک ملاقات میں وہ سب ہو گیا جس کا کسی کو آئیڈیا نہیں تھا۔ دونوں باہر ژالہ باری میں بھیگتے رہے۔ اسفند ٹھنڈ سے کانپتی نور حرم کو اپنے روم میں لے گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کی حالت دیکھتا گھبرا گیا۔ ہاں ٹھیک ہوں، بس ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے۔ اس کے دانت بج رہے تھے۔ میں نور صبا کو میسج کرتی ہوں تاکہ واپس روم میں، وہ ہکلا رہی تھی۔ موبائل اٹھاتے نور صبا کو کال کرنے لگی کہ ہاتھ سے موبائل نیچے گرا۔ اسفند نے اٹھا کے اسے تھمایا، لیکن وہ بند ہو گیا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ بولتے بولتے حرم کو چھینک آئی۔ وہ بری طرح کانپنے لگی۔ اسفند نے اسے موبائل لیتے اسے بستر پہ لٹایا۔ اس کے ہاتھ پیر رگڑنے لگا، لیکن وہ اپنے حواس کھونے لگی تھی۔ اس پہ کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ حرم، حرم اوپن یور آئی، وہ اسے پکار رہا تھا، لیکن حرم کچھ سن نہیں رہی تھی، بس کانپے جا رہی تھی۔ اسفند سخت پریشان ہوا تھا۔ اس کے پاس سے اٹھتا وہ بازل کے پاس جانے کا ارادہ کرتے ہوئے اٹھا کہ حرم کے ہاتھوں نے اسے تھاما۔ اس لمحے میں اسفند قید ہوا تھا اور اپنے جذبات کی رو میں بہکتا اپنی منکوہا کے قریب ہوتا چلا گیا۔ اسے اس کی ضرورت تھی۔ وہ اپنے اور اس کے بیچ کے سارے پردے گراتا چلا گیا۔ جنون اور محبت کی بارش میں اسے بھگوتا خود بھی اس کے جسم کا حصہ بن گیا۔ محبت کی آزمائش ہر دور میں ہوئی ہے۔ ان کی محبت نے بھی انہیں بہت رسوا کرنا تھا شاید۔ صبح ہوئی تو نور حرم سسکیاں بھرتے رو رہی تھی۔ اس کی سسکیوں پہ اسفند کی آنکھ کھلی تو جھٹ سے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے لیے پریشان ہوا۔ نور حرم نے شکواں کنا نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ رو کیوں رہی ہے، جبکہ اس کی سسکیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا تھا۔ نور حرم میری جان بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ اسے کھینچ کے خود سے قریب تر کر گیا۔ اس کے سینے سے لگتے نور حرم کے رونے میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کی کمر سہلاتے محبت اور فکر سے پوچھ رہا تھا۔ آپ اور میں رات کو، وہ پھر سے رو دی۔ جسٹ ریلیکس یار، اتنا رو کیوں رہی ہو؟ بیوی ہو میری، کوئی گناہ نہیں کیا، حق رکھتا ہوں تم پہ۔ رات کو تمہیں بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی میری جان، بس، لیکن اس میں اتنا رونے والی کیا بات ہے؟ نکاح میں ہیں ہم، وہ اسے سمجھانے لگا۔ لیکن رخصتی نہیں، وہ ہچکیاں لیتے بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ رخصتی ہی سمجھو اسے، نکاح کے بعد جب میاں بیوی اکیلے میں ملتے ہیں اسے رخصتی ہی کہتے ہیں۔
اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اس کا ماتھا چوم گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نور حرم کا رونا اب کم ہو گیا تھا۔ میرے ہوتے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پاگل۔ وہ اسے سینے سے لگا گیا۔ گھر والوں کو پتہ چلا تو ناراض ہوں گے نا؟ نور حرم نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ نہیں ہوں گے، اس سے پہلے ہی رخصتی ہو جائے گی ہماری، مجھ پہ یقین رکھو۔ اپنی جان سے بھی زیادہ اپنی نور حرم کی عزت پیاری ہے۔ وہ شدت سے اس کے لبوں پہ جھکتا دل سے بولا۔ نور حرم اس پہ یقین کرتی تھی، خود سے بھی زیادہ چاہتی تھی، چاہت سے بھی زیادہ۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں صبح صبح بلایا ہے؟ بازل اس وقت نور صبا کی کال کر کے بلانے پہ نیچے آیا تھا۔ ابھی صبح کی ہلکی ہلکی لو پھوٹ رہی تھی، لیکن بادلوں نے سورج کو اپنی باہوں میں چھپایا ہوا تھا۔ مری کا موسم ایسا ہی تھا، کس وقت بادل برس پڑے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ ابھی باقی سب سو رہے تھے، لیکن نور صبا جو رات کو نور حرم کا انتظار کرتی رہی، اس کی بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کی آنکھ کھلی تھی تو جھٹ سے نور حرم کی یاد آئی۔ اسے موبائل پہ کال کی، لیکن اس کا موبائل بند تھا۔ اسفند کو کال کی تو اس نے اٹھائی نہیں۔ مجبوراً اسے بازل کو کال کرنا پڑی، جو اس نے دوسری بیل پہ ہی اٹھا لیا تھا اور اب اس کے بلانے پہ نیچے آیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں وہاں اکیلے ہی تھے۔ نور صبا کو سمجھ نہ آیا کہ کیسے بات کرے، لیکن بات بھی کرنی ضروری تھی۔ یوں ہی کھڑے رہنا تو کھڑی رہو، میں جا رہا ہوں۔ بازل اس کی خاموشی سے چڑھا تھا، جو صبح صبح اس کی نیند خراب کر گئی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا کہ اس کی کال پہ نیچے آیا تھا۔ موسم میں اتنی خنکی تھی کہ ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ وہ رات سے نور حرم نہیں آئی ہے روم میں، نور صبا نے جلدی سے کہا۔ کیا مطلب؟ کہاں ہے وہ؟ بازل بھی پریشان سا ہوتا چونکا تھا۔ وہ رات کو اسفند بھائی کے بلانے پہ گئی تھی، وہ بولا تھا جلدی آ جائے گی، لیکن نور صبا کا لہجہ رند گیا۔ وہ نور حرم سے بے انتہا پیار کرتی تھی، اسے کچھ ہو نہ گیا ہو، اس بات سے وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ فون کیا تھا؟ بازل نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے پوچھا۔ کیا تھا، لیکن وہ بند ہے، اور اسفند بھائی تو کال ہی نہیں اٹھا رہے، نور صبا نے روحان سے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت دونوں سڑک پہ کھڑے بات کر رہے تھے۔ بازل نے اسفند کے نمبر پہ کال ملائی۔ یکدم ایک گاڑی تیزی سے وہاں سے گزری۔ نور صبا کی اس طرف پیٹھ تھی، وہ نہ دیکھ سکی۔ اچانک ہی بازل نے اسے کلائی سے تھامے کھینچ کر اپنی طرف کیا۔ وہ سیدھی اس کے سینے سے آن لگی۔ اس گاڑی والے کو بازل نے گھوری سے نوازا، جو آگے جا کے گاڑی روک رہا تھا۔ اس کے گاڑی سے باہر آتے ہی بازل نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ہوش میں رہ کے گاڑی چلایا کر، پتہ نہیں پارکنگ میں آ رہا ہے، وہ غصے سے چلایا، جبکہ گاڑی والا اسے پریشان ہو کے دیکھنے لگا۔ بھائی، مجھے نہیں پتا تھا اتنی صبح صبح یہاں کوئی کھڑا ہوگا۔ کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو، احتیاط کرنی چاہیے نا۔ بازل کا غصہ بہت شدید ہوا کرتا تھا۔ نور صبا، جس نے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی، لیکن اس کے غصے سے اس کی بھی جان جاتی تھی، کبھی کبھی تو اس قدر غصیلا ہو جاتا کہ کسی کے ہاتھ نہ آتا، جبکہ اسفند اتنا ہی پولائٹ اور نرم دل انسان تھا۔ بہت کم ہی اس کو کسی نے بھی غصے میں دیکھا تھا۔ پلیز بازل، رک جائیں، نور صبا نے اسے تھاما، لیکن اس نے جھٹکے سے خود کو چھڑا لیا۔ نور صبا گرتے گرتے بچی، آئندہ دھیان سے گاڑی چلانا، ورنہ گاڑی سمیت تجھے توڑ دوں گا۔ بازل اس کی گاڑی کی بونٹ پہ مکہ مارتے غرایا۔ نور صبا اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ وہ پلٹا تھا اس کی طرف۔ نور صبا نے گھبرا کے دیکھا۔ وہ اس کی کلائی تھامے وہاں سے آگے بڑھا۔ تمہارا دھیان کدھر تھا؟ اگر میں نہ دیکھتا تو اس گاڑی سے، وہ غصہ ضبط کرتے بولا، میں آپ کو دیکھ رہی تھی۔ نور صبا کے معصوم جواب پہ بازل نے اسے گہری نگاہ سے دیکھا اور سر جھٹکتا پھر سے اسفند کا نمبر ملانے لگا، جو کہ اب اٹھا لیا تھا۔ بھائی، اب کدھر ہیں؟ بازل کے لہجے میں پریشانی تھی۔ کمرے میں ہوں یار، وہ جو روتی ہوئی نور حرم کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا ماتھا مسلتا ہوا بولا۔ بھائی، بھابھی مسنگ ہے، کیا وہ آپ کے ساتھ؟ ہاں، میرے ساتھ ہے، فکر نہیں کرو، وہ بہت اطمینان بھرے انداز میں جواب دے رہا تھا۔ جی صحیح۔ بازل لب بھیج گیا اور نور صبا کی جانب دیکھا۔ بھائی کے ساتھ ہیں بھابھی، تم جاؤ اپنے روم میں، آ جائیں گی تھوڑی دیر تک۔ بازل نے موبائل پاکٹ میں رکھتے ماتھے پہ بل ڈالے کہا۔ نور حرم کا اسفند کے ساتھ ہونا
بازل کو سوچنے پہ مجبور کر گیا۔ نور صبا تو فوراً اندر بھاگی تھی۔ وہ تو بازل کو بلا کے پچھتائی، کمرے میں آتے گہرا سانس خارج کیا۔ نور حرم میرے ہاتھ چڑھا تم، پھر بتاتی ہوں۔ دونوں بہنوں میں سال کا فرق تھا، اس لیے ایک دوسرے کو نام سے ہی پکارتی تھی۔ نور حرم شاور لے کے باہر آئی تو اسود نے اسے مخمور نگاہوں سے دیکھا، جبکہ اس کی روئی ہوئی آنکھیں اسود کو تکلیف دے رہی تھی۔ اس کے قریب جاتے ہی اسے اپنے سینے سے لگایا تو پھر سے روتے ہوئے وہ اسود کے سینے پہ سر رکھا۔ اسفی، جب سب کو پتہ چلا کہ ہم فی الحال کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میری جان، میں سب سنبھال لوں گا، اور اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، میں ذمہ دار ہوں، بس تم کچھ نہیں کہو گی۔ اس کے آنسو نرمی سے پونچھتا اس کے ماتھے پہ لب رکھتے اسے پرسکون کر گیا۔ اسفند کے ہمراہ وہ کمرے سے نکلے اور نیچے ریزورٹ کی لابی تک پہنچے، جہاں نور صبا پہلے سے موجود تھی، اور صبا نے اسے دیکھ کے سکون کا سانس خارج کرتے اس کا ہاتھ تھامے دوسری طرف چلی گئی۔ نور حرم، یہ سب کیا ہے؟ تم رات کو واپس کیوں نہیں آئی؟ کتنی مشکل سے سب ہینڈل کیا میں نے، کوئی احساس ہے تمہیں؟ نور صبا نے دبے دبے انداز میں اس پہ غصہ کیا تو وہ رو دی۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ اسد بھائی نے کچھ کہا ہے کیا؟ نور صبا اس کے رونے سے پریشان ہوئی۔ نور حرم نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر رات کو واپس کیوں نہیں آئی؟ وہ مجھے باہر اچانک ٹھنڈ لگنے لگی تھی تو اسفی اپنے ساتھ لے گئے، وہاں میں بے ہوش ہو گئی۔ حرم کی آواز دھیمی تھی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، اوپر چلتے ہیں، سب کو یہی بولا کہ تمہارے ساتھ باہر ہوں، بار بار سوال کرتی ہیں سب، چلو آؤ۔ وہ حرم کو لیے واپس روم کی طرف گئی تو اسفند بھی اوپر روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس دن وہ جو سب ہوا اس کا راز آج کھلا تھا، اور یہ راز کبھی نہ کھلتا اگر اسفند کے ساتھ اس کی رخصتی ہو جاتی۔ لیکن کیسے ہوتی رخصتی؟ اچانک سے کار ایکسیڈنٹ میں اسفند کی ڈیتھ ہو گئی، جو سب پہ ایک پہاڑ بن کے ٹوٹا تھا، خاص کر نور حرم پہ۔ اس کی تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی تھی، کیسے وہ اسے بیچ راہ پہ چھوڑ کے جا سکتا تھا؟ ایکسیڈنٹ کے بعد لاش کو گھر بھی نہیں لایا، بہت بری حالت تھی، چہرہ مسخ شدہ تھا، پہچان میں بھی نہیں آ رہا تھا، اس لیے بنا کسی کو دکھائے اسے دفن کر دیا گیا۔ سبھی تکلیف اور دکھ میں تھے۔ اسفند کے جانے کا دکھ سب کے دلوں پہ نقش ہو گیا تھا، اور ابھی اس کی ڈیتھ کا دکھ بھولا نہیں تھا کہ نور حرم کی پریگننسی کی خبر مل گئی۔ فادیہ بیگم نے ڈپریشن کی گولی کھاتے اپنے دماغ کو پرسکون کیا۔ ابھی 15 دن ہوئے تھے اسفند کی ڈیتھ کو، اور نور حرم 1 منتھ پریگننٹ تھی، تو اس کا مطلب یہ بچہ اسفند کا تھا۔ وہ جو لیٹی تھی پھر سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ لیکن نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی تو عدت بھی نہیں تھی، لیکن یہ بچہ، اف نور حرم کیا کر دیا تم نے؟ کس کس کو صفائیاں دوں گی میں؟ ماں باپ کے گھر رہتے تم نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ وہ پھر سے رو دی، جبکہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی جھوٹ نہیں بول سکتی، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ کوئی یقین نہیں کرے گا، سب نے اسے بدکردار ہی کہنا ہے۔ فادیہ بیگم بہت زیادہ سوچنے کے بعد بھی کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکی تو رات کو اپنے شوہر سے بات کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ یہ سب ہینڈل نہیں کر سکتی تھی، جانتی تھی بہت مشکل ہے، لیکن باپ سب سنبھال لے گا۔ علی سکندر رات کو گھر آئے تو فادیہ بیگم نے ساری بات ان کے گوش گزار کی۔ ان کا تو دل بہت سخت اور بری طرح سے گھبرا گیا۔ فادیہ بیگم نے فوراً ان کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا۔ یہ کیا بات بتا دی تم نے؟ ہماری نور ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ انہیں یقین نہ آیا۔ رپورٹ میں نے خود دیکھی ہے، پلیز علی کچھ کریں ورنہ ہماری نور حرم بدنام ہو جائے گی، کوئی راستہ نکالیں۔ وہ رو دی۔ بہت مشکل میں ڈال دیا ہے، کاش یہ پہلے بتا دیتی، میں اسی وقت رخصتی کر دیتا۔ اب تو اسفند بھی نہیں رہا، کون یقین کرے گا؟ وہ سر تھامے بیٹھ گئے۔ ہم کریں گے یقین، ہمیں ہماری بیٹی پہ پورا یقین ہونا چاہیے علی۔ وہ اسفند سے بہت پیار کرتی تھی، اور اسفند بھی اس پہ جان چھڑکتا تھا۔ اب جانتے ہیں بچے ہیں، جائز رشتہ تھا، بھول ہو گئی، لیکن اب کیا کریں؟ فادیہ بیگم خود تو نور کو بہت سخت سنا کے آئیں، لیکن اب اس کی سائیڈ لے رہی تھی۔ ماں تھی نا، مار سکتی تھی، مارنے نہیں دے سکتی تھی۔ کیا ابارشن؟
فادیہ ان کی خاموشی پہ بولی، خدا کا خوف کرو فادیہ، یہ ایک قتل ہے، اور جب جائز بچہ ہے تو پھر کیوں یہ قدم اٹھانا؟ قتل کسی صورت میں واجب نہیں فادیہ، وہ معصوم تو اس دنیا میں ابھی آیا بھی نہیں ہے، اور تم؟ علی، پھر آپ بتائیں، ابا حضور سے کیا بات کریں گے؟ فرزانہ کو کیسے سمجھائیں گے؟ کرتا ہوں کچھ، تم نور حرم سے کچھ مت کہنا، آگے اسفند کے جانے کے دکھ سے ابھر نہیں رہی ہے وہ، پھر سے کوئی آزمائش نہ آئے میری بچی پہ۔ علی صاحب چشمہ اتارتے ایک طرف رکھتے گہرا سانس بھرتے بولے، اور پھر کچھ ہی دن میں وہ خبر دادا جی تک بھی پہنچ گئی۔ نور حرم نے خود کو ایک کمرے تک محصور کر لیا تھا، وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، بس ہر وقت اداس رہتی۔ گھر کے بڑوں نے اس مسئلے کا حل سوچنا شروع کیا۔ دادا جی اپنی پوتی کو یوں گھٹ گھٹ کے جیتا نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کے ایک فیصلے پہ پہنچے تھے، لیکن اس فیصلے سے پہلے انہوں نے نور صبا کو بلایا۔ دادا جی کی بات سن کے نور صبا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، دل زوروں سے دھڑکا۔ جو ملا نہیں وہ اس طرح بچھڑ جائے گا، نور صبا کو اندازہ نہ تھا۔ بیٹا، یہ فیصلہ مصلحتاً کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں تمہارا حق مارا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف تمہاری بہن ہے نور حرم، اگر کچھ نہ کیا تو دنیا والے اس کو بدکردار، اس کے بچے کو ناجائز کہیں گے۔ ان کے واشگاف الفاظ میں نور صبا کا دل پوری طرح سے دکھا، اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے، سر جھکا لیا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے بیٹا، جو تم کہو گی وہی ہوگا، اس کے بعد ہی میں کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ دادا جان، یہ رشتہ آپ نے طے کیا ہے، اس کے لیے اب بھی آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہوگا۔ جیتی رہو میری بچی۔ ریاض سکندر صاحب نے نور صبا کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ نور صبا نے ایک پل میں فیصلہ لیا تھا، یہ شاید فیصلہ تو ہو چکا تھا، اس نے ہاں کی مہر لگائی تھی۔ اپنے کمرے میں آتے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی، ایک ایسی تکلیف پہ رو رہی تھی جس کا درد سیدھا اس کی روح کو چھلنی کر گیا تھا۔ وہ کیوں رو رہی تھی؟ کیا وہ اپنے رشتے کے ختم ہونے کا ماتم منا رہی تھی، یا وجہ کچھ اور تھی؟ نور صبا کرب سے آنکھیں موند گئی، دل ملے بنا ہی ٹوٹ گئے، ہاتھ ملے بنا ہی چھوٹ گئے، کھیل یہ کھیلے قسمت نے، بار بار رون اکھیاں تینوں جو نہ ویک سکیاں، کھو لیا یار قدرت نے۔ وہ زمین پہ دو زانوں بیٹھتے ہچکیوں سے رو دی، چھن سے جو ٹوٹے کوئی سپنا، جگ سونا سونا لاگے، کوئی رہے نہ جب اپنا، جگ سونا سونا لاگے رے۔ یہ تو کیوں ہوتا ہے جب یہ دل روتا ہے، روئے سسک سسک کے ہوائیں، جگ سونا سونا لاگے۔ فرزانہ بیگم کی نور حویلی آمد کی وجہ نور صبا تو جانتی تھی، لیکن نور حرم کو ان کی آمد کا ابھی تک نہ پتہ چلا تھا۔ سب بڑے بڑے ہال میں بیٹھے دروازہ بند کیے ڈسکس کر رہے تھے۔ نور صبا کا دل جیسے بجھ گیا تھا۔ کیا بات ہے صبا، یہ سب اتنا اہتمام کیوں؟ نور حرم اب خود عدت میں بیٹھی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسفند کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور اب جب تک وہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا وہ عدت میں ہی رہتی۔ عدت کا مسئلہ بہت گمبھیر ہے، اگر تو شوہر فوت ہو جائے تو عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، جب یہ شوہر کی وفات سے پہلے اس کی بیوی پریگننٹ ہو جائے تو اس صورت میں عدت کی مدت بدل جاتی ہے، پھر بچے کی پیدائش تک عدت رہتی ہے۔ اب اگر بچہ باپ کی وفات کے اگلے دن اس دنیا میں آ جائے تو اسی وقت عورت کی عدت ختم ہو جائے گی، لیکن اگر 9 ماہ بعد بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو تب تک عورت عدت میں ہی رہتی ہے۔ لیکن ہاں، معاملہ رخصتی کا بھی ہے، اور گھر والے اس معاملے پہ سوچ رہے ہیں، جبکہ عدت کی طرف دھیان نہیں ان کا۔ پھپھو آئی ہیں، نور صبا کا بجھا بجھا لہجہ نور حرم نے بھی محسوس کیا، اس لیے چپ ہو گئی۔ اندر فیصلہ ہو گیا تھا، سب لوگوں کے چہروں پہ خوشی تو نہ تھی، لیکن اطمینان چھا گیا، جیسے نور صبا محسوس کر کے کھوکھلا سا مسکرائی۔ آ جاؤ نور حرم، چائے لے آؤ۔ فاتحہ بیگم نے نور صبا کی بجائے نور حرم سے کہا تو نور صبا کے قدم رک گئے۔ چائے کی ٹرالی مسکراتے ہوئے نور حرم کی جانب بڑھائی۔ امی، میں؟ نور حرم نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، تم۔ چلو شکر ہے اللہ کا، معاملہ وقت رہتے طے ہو گیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور سب بہت اچھے سے لیکن سادگی سے ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا امی؟ نور حرم نے حیرانی سے پوچھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ بیٹا، تمہارا اور بازل کا نکاح۔
فادیہ بیگم کے الفاظ میں نور حرم کو لگا کہ کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کان میں اڈیل دیا ہو۔ تمہاری پھپھو کو بلایا تھا اسی لیے، ان سے ساری بات کی ہے، انہیں بتا دیا ہے کہ تم پریگننٹ ہو۔ پہلے تو مانی نہیں، لیکن پھر قسم وغیرہ دی تو ایک ہماری مان کے اپنی منوا کے انہوں نے بازل کا نکاح تم سے کیا۔ امی کیا بول رہی ہیں؟ بازل اور نور صبا کا نکاح ہو چکا ہے، آپ کیسے یہ سب سوچ سکتی ہیں؟ دو بہنوں کا ایک ہی شخص سے نکاح نہیں ہو سکتا، اب جانتی ہیں نا؟ جانتے ہیں سب، اب تم بھی سن لو، نور صبا اور بازل کا طلاق ہو رہا ہے، اس لیے تم اپنا مائنڈ ٹھیک کر لو۔ کیا ٹھیک کر لوں امی؟ آپ جانتی ہیں کہ میں پریگننٹ ہوں، عدت میں ہوں، اور اب کیسے اسلام کے اصولوں کے خلاف جا سکتی ہیں؟ نور حرم دبی دبی آواز میں چیخی تھی۔ اپنی آواز نیچی رکھو نور حرم، اگر تمہاری غلطی کو ہم ماں باپ چھپا رہے ہیں تو تم بھی ہماری مجبوری سمجھو۔ ہمیں بھی شوق نہیں ہے ایک بیٹی کا گھر اجاڑ کے دوسری کا بسائیں۔ تمہارے کیے کا اب اور صبا کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ فادیہ بیگم نے اس سے مزید غصے سے بات کی۔ آپ سب غلط کر رہے ہیں، بہت غلط۔ میں عدت میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گی امی۔ سن لیں آپ، کون سی عدت؟ جب رخصتی نہیں ہوئی تو عدت کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے نور حرم کی کلائی سختی سے تھامے اپنے غصے کو ضبط کرتے کہا۔ رخصتی ہو چکی ہے، میں اور اسفن تنہائی میں مل چکے ہیں، جس کا ثبوت یہ بچہ ہے، اس لیے عدت فرض ہے۔ آپ مجھے اس عمل سے باز نہیں رکھ سکتی، چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ نور حرم نے غصے سے اپنی کلائی چھڑائی اور کچن سے نکل گئی۔ یہ لڑکی ہماری جان لے کے دم لے گی، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اس نے۔ وہ وہیں ایک کرسی پہ ڈھہ گئی۔ امی، نور حرم ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ واقعی عدت میں ہے۔ آپ اسلام کو ہم سے زیادہ سمجھتی ہیں، اس لیے ایسا کچھ مت کریں جس کے لیے بعد میں اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ نور صبا کی بات پہ فادیہ بیگم نے ایک نظر اسے دیکھا جب ٹی ٹرالی ڈرائنگ روم کی جانب گھسیٹتی ہوئی لے کے جا رہی تھی۔ نور حرم کمرے میں آتے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ شدت سے اسفند کو یاد کر رہی تھی۔ آج اس کا نہ ہونا نور حرم کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گیا تھا۔ کاش اس دن وہ بہکتے نہ، تو آج نور حرم اس دن کو یاد کرتی اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے رو دی۔ فادیہ بیگم نے نور حرم کی بات سب کو بتا دی۔ اب وہاں موجود سب سوچ میں پڑ گئے۔ فرزانہ بیگم نے نخوت سے سر جھٹکا۔ بابا سائیں، اس طرح تو بچے کا وجود چھپ نہیں سکے گا۔ ان کی بات پہ سب چونکے۔ پھر اس کا کیا حل ہے؟ کیونکہ یہ تو سچ ہے، ہمیں بچے کی پیدائش تک انتظار کرنا پڑے گا، اس سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا، ریاض صاحب نے کلیئرلی کہا۔ وہ اللہ کے بنائے اصولوں کو نہیں توڑ سکتے تھے، چاہے کچھ بھی ہو جاتا۔ دیکھو، ہمیں پتہ ہے کہ یہ بچہ اسفند کا ہے، ٹھیک، تو یہاں سے کہیں دور چلی جائے جہاں اسے کوئی نہ پہچانتا ہو، وہاں بچہ پیدا کر کے وہ واپس آ جائے اور پھر بازل سے نکاح کر لے۔ بازل اسے اور اپنے بھائی کے بچے دونوں کو اپنا لے گا۔ فرزانہ بیگم سارا منصوبہ بناتے ہوئے بولی، جبکہ وہ بازل کو آج نہیں لائی تھی اور وہ آج ہوئی ساری باتوں کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے فرزانہ کا، ہم نور حرم کو کچھ عرصہ کے لیے مری والے بنگلے میں بھیج دیتے ہیں، وہ وہاں محفوظ بھی رہے گی اور اچھی دیکھ بھال بھی ہو جائے گی۔ علی صاحب نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ ریاض صاحب سوچ میں پڑ گئے، جبکہ نور حرم کا انہیں حویلی چھوڑ کر جانا چبھ رہا تھا۔ وہ ان کی لاڈلی پوتی تھی، اسے اپنی نظروں سے کیسے دور کر دیتے؟ ٹھیک ہے، لیکن اپنی نور حرم کے ساتھ میں بھی ہمارے مری کے گھر شفٹ ہوں گا۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا تو سب نے انہیں حیرانی سے دیکھنے لگے، لیکن انہوں نے کسی کو کوئی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اس کے کانوں میں ابھی تک نور حرم کی آواز گونج رہی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے بھائی کی بیوہ ہوں، اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، عدت میں ہوں، تو تم کیسے مجھ سے نکاح کر سکتے ہو؟ ایک منٹ، کس نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کر رہا ہوں؟ بازل کا بھی دماغ فٹ سے گھوما۔ اتنا جان مت بنو بازل، اندر سب یہی بات کر رہے ہیں، اور پھپھو بنا تمہاری رضامندی کے تو نہیں چلی ہوں گی، بدگمانی سے بولی۔ امی امی وہاں کیا کر رہی ہیں؟ بازل نے دانت پیسے۔ یہ اپنی امی سے پوچھنا، لیکن تم ایک بات یاد رکھنا، میں اسفند کی بیوہ تھی ہوں اور اسی کے نام پہ ساری زندگی گزار دوں گی۔
لیکن کسی سے بھی نکاح نہیں کروں گی، وہ غصے سے کہتی کال کاٹ گئی۔ نور صبا اندر داخل ہوئی تو حرم کو گہرے سانس لیتے دیکھ گھبرا گئی۔ کیا ہوا نور حرم، ٹھیک تو ہو؟ نور صبا نے اسے پانی پلایا۔ تم ٹھیک ہو؟ پریشان نہ ہو، امی نے بابا کی ہے سب سے، روک دیا ہے تمہارا نکاح۔ جب تک عدت ختم ہوتی ہے، صبا نے اس کی تسلی کروائی۔ اور اس کے بعد؟ حرم نے غصے سے پوچھا۔ وہی جیسا بڑے چاہتے ہیں۔ صبا نے گہرا سانس خارج کیا۔ صبا، تم جیسی بزدل میں نے آج تک نہیں دیکھی، جو اپنا شوہر کسی دوسرے کو دے رہی ہو۔ قسم خدا کی، تمہاری جگہ میں ہوتی تو مر جاتی، اپنا شوہر نہ دیتی، پھر چاہے سامنے سگی بہن ہی کیوں نہ ہوتی۔ حرم نے بہت اچھے سے اس کی طبیعت صاف کی۔ نور صبا کچھ پل تو ساکت اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کیا کہتی؟ کبھی بازل نے اسے اپنی منقوہ ہونے کا مان نہیں بخشا تو وہ کیسے اس رشتے کے لیے سٹینڈ لے لیتی، جبکہ اسے بھی لگتا تھا کہ بازل اس رشتے سے خوش نہیں ہے اور وہ زور زبردستی کسی کو اپنے ساتھ باندھ کے نہیں رکھ سکتی تھی۔ نور حرم کو سمجھا نہیں سکتی تھی، اور وہ جتنا سمجھاتی وہ ہائپر ہو جاتی، اس لیے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ دوسری طرف بازل گھر داخل ہوا تو اس کا دماغ نور حرم کی باتوں سے انتہائی اپسیٹ تھا۔ وہ سیدھا ماں کے کمرے کی جانب بڑھا، جو فون پہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ ارے بازل، آج جلدی آ گئے؟ وہ کال کاٹتے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ امی، آپ نور حویلی گئی تھیں آج؟ اس کا لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سب جان گیا ہے۔ ہاں گئی تھی، وہ بھی سپاٹ انداز میں بولی۔ کیا بات ہوئی وہاں؟ بازل کی بات پہ فرزانہ نے لب بھینچے۔ جس نے یہ اطلاع دی ہے کہ وہ وہاں گئی تھی، اس نے ساری بات بھی بتا دی ہوگی۔ امی، مجھے آپ سے جاننا ہے، وہ بھڑکا۔ بازل، ماں ہوں میں تمہاری، تمہارا ادب و لحاظ سے بات کرو۔ اور بھائی کی بیوہ سے نکاح کرنا گناہ ہے کیا، جو اتنا غصہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے بھی اپنی ٹون میں واپس آتے کہا۔ بھائی کی بیوہ عدت میں ہے، یہ بھی معلوم ہوگا، اور میرا نکاح ان کی چھوٹی بہن سے ہوا ہے، جو شاید آپ بھول رہی ہیں۔ وہ سیدھا طنز برسا رہا تھا۔ جانتے ہیں عدت کے بعد ہی نکاح کریں گے، بہت سادگی سے، اور تب تک تمہاری اور نوری صبا کی طلاق کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ وہ اپنی پلاننگ بتا رہی تھی۔ ایک پل کو بازل کو حیرت سے چپ ہی لگ گئی۔ ویل، اس سب میں میری ماں کا کیا فائدہ ہے، وہ ذرا سمجھا دیں، کیونکہ 4 دن پہلے تو آپ کو نور حرم منحوس لگ رہی تھی، جو آپ کے بیٹے اسفند کو کھا گئی۔ اب اسی کے ساتھ دوسرے بیٹے کے نکاح کا سوچ لیا۔ میں نے نہیں، تمہارے نانا نے سوچا ہے، یہ سب انہوں نے کہا ہے، اور تم کیوں اتنا بھڑک رہے ہو؟ مجھے پتا ہے تمہیں صبا نے اطلاع دی ہے، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس سب میں اس کی بھی رضامندی شامل ہے۔ اب کی بار تیر نشانے پہ لگا۔ نور صبا؟ ایسا؟ اسے یقین نہ آیا۔ ہاں، اس نے خود بولا ہے تمہارے نانا کو کہ اس رشتے کو ختم کر دیں، پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ میرے بابا مجبور ہے اس وقت، انہیں ہماری ضرورت ہے، اور وہ بچہ میرے اسفی کا ہے، اس کی خاطر ہم سب کو یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا۔ ہاں، تو فیصلہ ہو گیا ہے۔ بازل نے ویسٹ پہ ہاتھ رکھے۔ اب ایک بات آپ میری بھی سن لیں، مرتا مر جاؤں گا، لیکن نور صبا کو طلاق نہیں دوں گا۔ وہ کیا چاہتی ہے کیا نہیں، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، میں جو چاہتا ہوں وہی کروں گا۔ بتا دیجیے گا اپنے مجبور بابا کو کہ وہ مجبور ہے، میں نہیں۔ وہ اپنی کہتا کمرے سے غصے سے باہر نکل گیا۔ اسے رہ رہ کے صبا پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کا غصہ اور اشتعال تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک دل چاہا کہ اسے فون کر کے بلائے یا سیدھا اس کے گھر جا کے اس کی طبیعت صاف کر دے، جو اس طرح کا سب سوچ بھی لیا کیسے اس نے۔ لیکن وہ بھائی والی غلطی خود نہیں ہرانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، اور اکیلے میں بلانے یا تنہائی میں ملنے سے رخصتی کا عمل ہو جانا تھا۔ شوہر اور بیوی نکاح کے بعد تنہائی میں کہیں بھی کچھ وقت ایک ساتھ گزاریں، چاہے گھر میں یا گھر کے باہر۔ جس کی مدت کچھ زیادہ ہو تو وہ رخصتی کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اس صورتحال میں احتیاط برتیں۔ نکاح کا اور رخصتی کے بیچ کا دورانیہ بہت نازک ہوتا ہے۔ پہلی بار وہ دل پہ پتھر رکھتا، اپنے دماغ کو پرسکون کرتا ایک کمرے میں بند ہوا تھا۔ اس وقت وہ کسی بھی ہنگامی سچویشن کا ذمہ دار نہیں بن سکتا تھا، جبکہ نور حرم کی عدت میں ابھی اچھا خاصا وقت تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ پڑ لگا کے اٹھتا ہے۔ 9 ماہ نور حرم مری میں رہی، اس کے ساتھ نور صبا اور ریاض صاحب بھی اسی گھر میں رہے۔
نور صبا نے اس کی مکمل دیکھ بھال کی۔ ان پلوں میں اس سے بازل سے نکاح کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی تاکہ اس کے بلڈ پریشر کا کوئی مسئلہ نہ بنے۔ وہ بہت زیادہ حساس ہو گئی تھی، بات بات پہ روتی تھی، چڑھتی تھی اور بار بار نور صبا سے یہی کہتی کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ اس کی بچی کو سنبھال لے، جبکہ نور صبا اسے بہت حوصلہ دیتی۔ نور حرم کو صبح سے پین تھا۔ جب پین نے شدت اختیار کی تو ریاض صاحب نور صبا کے ساتھ اسے ہاسپٹل لے گئے۔ وہ ایمرجنسی میں تھی۔ باہر وہ دونوں بیٹھے دعا گو تھے۔ ایک پل کو نور صبا کی نظر سامنے اٹھی تو وہ نظر ہٹانا بھول گئی۔ اس کا گما تھا یا وہ حقیقت؟ اسفند ایک لڑکی کے ہمراہ کھڑا تھا اور وہ لڑکی اسفند کا بازو بہت حق سے تھامے کھڑی تھی۔ نور صبا نے ریاض صاحب کی جانب دیکھا۔ ان کا دھیان اس طرف نہ تھا، وہ جا رہا تھا، اور یہی پل تھا نور صبا اپنی جگہ سے اٹھی۔ دادا جان، میں بس ابھی آئی، آپ یہیں رہیے گا، ریاض صاحب سے کہتی وہ ان کے پیچھے لپکی۔ ریاض صاحب اسے جاتا دیکھتے رہ گئے اور وہیں بیٹھے نور حرم کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ رک جائیں، وہ ان کے بالکل سامنے آن کھڑی ہوئی تو وہ دونوں ٹھٹک کے رکے تھے۔ ان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اسفند بھائی، آپ زندہ ہیں؟ نور صبا کے چہرے پہ مسکان سجی۔ اس شخص کے چہرے پہ حیرت، جبکہ لڑکی کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ کون اسفند؟ سوری، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ کوئی اسفند نہیں، شہرام ہے، میرے شوہر، وہ لڑکی پورے وثوق سے بولی۔ صبا نے ایک نظر اسفند کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں الجھن واضح تھی۔ مانا کہ دنیا میں کئی ایک جیسے چہرے ہو سکتے ہیں، لیکن تل بھی وہیں اسی جگہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا نا؟ وہ اسفند کے ناک کے ٹپ پہ وہ تل دیکھ چکی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہٹو راستے سے، چلے شہرام، پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں لوگ۔ وہ لڑکی گھبرا بھی گئی تھی، لیکن اپنی گھبراہٹ غصے کے لبادے میں اوڑھتی اس شخص کی باہوں میں باہیں ڈالے آگے بڑھی تھی۔ اسفی بھیا، صبا نے بہت جذب کے عالم میں اسے پکارا۔ ایک پل کو اس شخص کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا۔ آپ کی نور حرم بہت تکلیف میں ہے، یہی ہاسپٹل میں ہے، اس کی تکلیف کم کر دیں ورنہ آپ اسے کھو دیں گے۔ نور صبا نے اس کے دل پہ وار کیا تھا۔ چلیں شہرام، دیر ہو رہی ہے۔ وہ لڑکی گھبراتے ہوئے اس شخص کو کھینچتے ہوئے باہر لے گئی۔ نور صبا کو علم ہو چکا تھا کہ یہ اسفند ہی ہے، لیکن وہ یہاں کیسے؟ اسے سب پتہ کرنا تھا، لیکن ابھی نور حرم کو اس کی ضرورت تھی، پر شاید اس سب کے لیے اسے کسی اور کی بھی ضرورت تھی، جو تھا اس کا مجازی خدا۔ لیکن ان 9 ماہ میں ایک دن نہ اس سے بات ہوئی، نہ ملاقات اور نہ آمنا سامنا۔ وہ شاید صبا کو چپ کی مار دے رہا تھا، لیکن آج صبا کو اس کی ضرورت تھی۔ ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر عروسہ باہر آئیں۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ ایک نومولود بچہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ صبا کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ریاض صاحب نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا۔ ڈاکٹر، میری بہن؟ جی وہ بہتر ہیں، پر بلڈ بہت زیادہ ضائع ہو جانے کی وجہ سے ابھی انہیں مکمل ہوش نہیں آیا۔ انہوں نے اپنا بچہ دیکھا ہے اور وہ خوش ہیں، پر ابھی غنودگی میں ہیں۔ تھوڑی دیر تک انہیں مکمل ہوش آ جائے تو وارڈ میں شفٹ کرتے ہیں، تب آپ ان سے مل لیجیے گا۔ ڈاکٹر انہیں کہتی آگے بڑھ گئی۔ دادا، نور حرم ٹھیک ہو جائے گی نا؟ صبا کا دل پریشان ہوا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نور حرم کے اندر اب جینے کی امنگ ختم ہو گئی تھی۔ وہ یہ 9 ماہ کس طرح جی رہی تھی، کچھ بھی صبا سے چھپا نہیں تھا۔ نومولود بچے کے اس دنیا میں آنے کی اطلاع صبا نے گھر والوں کو بھی دے دی تھی، اور ساتھ ہی نور حرم کی کرٹیکل کنڈیشن کا بھی بتا دیا تھا۔ بیٹا، کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ وہ اسفند ہی تھا؟ دادا جان کو نور صبا نے سب بتا دیا تھا، اور ایک میسج بازل کے نمبر پہ بھی چھوڑا تھا۔ اسے فون پہ بات کرنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی، اس لیے میسج چھوڑ دیا۔ جی دادا جان، اسفند بھائی کی ناک کی ٹپ پہ تل تھا۔ چہرہ سیم ہو سکتا ہے، لیکن کیا تل بھی سیم ہوتے ہیں؟ نور صبا نے یقین بھرے لہجے میں کہا۔ بس ایک بار بازل یہاں آ جائے، پھر اسفند بھائی کو وہ پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ صبا نے گہرا سانس بھرتے اس بچے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں ابھی بند تھیں، فیڈر پی کے ابھی سو رہا تھا۔ صبا نے فادیہ بیگم کو بلوا لیا تھا۔ وہ فی الحال واپس اسلام آباد نہیں جا سکتے تھے جب تک نور حرم کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ کیا بات ہے شہرام، تم صبر پکڑ کے کیوں بیٹھے ہو؟ مریم نے اس کے پاس آتے کہا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے میں نے اس لڑکی کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ میرا سر شدید درد ہو رہا ہے،
اس نے اپنا سر تھام رکھا تھا جبکہ آنکھیں بھی لال ہو رہی تھیں۔ شہرام نہ جانے وہ کون سی لڑکی ہے، ایسی اس نے کچھ بھی بول دیا۔ مریم نے بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں کہا، لیکن شہرام وہیں بے ہوش ہوتا گر گیا۔ مریم نے گھبرا کے اسے دیکھا۔ شہرام، شہرام آنکھیں کھولو۔ وہ رو رہی تھی۔ شبیر چاچا، وہ چلائی۔ اسے شہرام کو ہاسپٹل لے کے جانا تھا جہاں وہ اس کا روٹین چیک اپ کرواتی تھی۔ بازل ابھی آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھا تھا، موبائل اٹھایا، نور صبا کا میسج نظر آیا۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ کیسے آج اتنے عرصے بعد؟ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میسج اوپن کیا۔ السلام علیکم بازل، مجھے آپ کی ضرورت ہے، پلیز آ جائیں۔ نور صبا کے الفاظ بازل نے کوئی 20 دفعہ پڑھے۔ وہ اسے بلا رہی تھی، پہلی بار۔ بازل نے آنکھیں بند کیے جیسے یقین کرنا چاہا اور کال بیک کی۔ دل اچانک سے ہی دھڑک اٹھا۔ نور صبا کے موبائل پہ کال آ رہی تھی۔ بازل نام دیکھتی اس کی دھڑکنیں بھی تیز ہوئیں۔ کال پک کی تو دونوں طرف پل بھر کی خاموشی چھا گئی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ بازل نے ہی پہل کی۔ آپ چچا بن گئے ہیں، نور صبا نے لم لہجے میں کہا۔ بازل کے چہرے پہ مسکان دوڑ گئی۔ کاش وہ یہاں ہوتے، سب اس بچے کو گود میں اٹھاتے۔ اسفند کی یاد نے بازل کا دل دکھا دیا۔ بہت مبارک ہو، وہ دھیرے سے بولا۔ آپ کو بھی۔ نور صبا بھی نم انداز میں مسکرائی۔ آپ مری آ سکتے ہیں پلیز، امی بھی آ رہی ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ آ جائیں۔ میں وہاں آ کے کیا کروں گا؟ اس کا انداز ابھی دھیما تھا۔ ایک بہت ضروری وجہ ہے، آپ آئیں گے تو بتاؤں گی، نور صبا نے گرم جوشی سے کہا۔ نور صبا، ایک بات میری کان کھول کے سن لو۔ اچانک سے بازل کا لہجہ بدلا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب تمہیں اپنی زندگی سے نکال کے میں بھابھی سے، بازل نے خود ہی بات ادھوری چھوڑ دی۔ نور صبا کا دل دھڑکا تھا۔ تو اس غلط فہمی میں مت رہنا، میں تمہیں چھوڑنے سے بہتر یہی سمجھوں گا کہ تمہیں جان سے مار ڈالوں۔ وہ سرد لہجے میں غرایا۔ نور صبا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ بہتر ہوگا کہ ایسی خرافات دماغ سے نکال دینا اور پھر ملنا، ورنہ بھائی میں اسفندیار کا ہی ہوں، بنا رخصتی کے بھی مجھے۔ بازل، نور صبا نے فوراً اسے ٹوکا۔ اس کی باتیں سنتی نور صبا کا دل اس کے اختیار سے باہر جا رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، پلیز، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے نور صبا، کیونکہ جو کچھ پہلے ہوا ابھی تم سے اس کا حساب ہی لینا باقی ہے۔ بازل کی بات پہ نور صبا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ آپ آ رہے ہیں؟ نور صبا نے یقین کرنا چاہا۔ بازل نے چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے گہرا سانس خارج کیا۔ اب منکوہا نے یاد کیا ہے، وہ بھی پہلی بار، آنا تو پڑے گا، وہ معنی خیزی سے بولا۔ میں انتظار کروں گی، بے دھیانی میں اس کے منہ سے نکل گیا۔ زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا، وہ بھی دو بدو بولا۔ نور صبا نے جھٹ سے کال بند کر دی۔ کتنا مشکل ہے ان سے بات کرنا۔ نور صبا بیبی کے روئی جیسے گالوں کو لبوں سے چھوتی مسکرائی تھی۔ نہ جانے کیوں جیسے اس کا دل سے کوئی بہت بڑا بوجھ سرک رہا تھا۔ ڈاکٹر ابھی بھی کوئی مثبت جواب نہیں دے رہے تھے، پر نور صبا کو پورا یقین تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جب اسے پتہ چلے گا اسفند زندہ ہے، وہ جی اٹھے گی۔ شام کے وقت تک ڈاکٹرز نے نور حرم کو وارڈ میں شفٹ کر دیا تھا۔ وہ خطرے سے باہر تھی، لیکن فی الحال کنڈیشن ابھی بھی مکمل طور پہ نہیں سنبھلی تھی۔ اسی وقت فادیہ بیگم اور بازل اس طرف آتے دکھائی دیے۔ فادیہ بیگم نے بے چینی سے بیبی کو اپنی گود میں لیا اور بسم اللہ پڑھ کے اس کا ماتھا چوما۔ ہمارا اسفی، دیکھو بازل، سارا اسفند کی طرح ہے نا، وہ جوش سے بولی تھی۔ بازل نے بھی بیبی کے گال کو چھوا جو بھوک سے رونے کی تیاری پکڑ رہا تھا۔ نور صبا نے جلدی سے فیڈر بنایا اور بیبی کے منہ سے لگایا۔ نور حرم کیسی ہے؟ فادیہ بیگم نے دکھ سے پوچھا۔ وارڈ میں شفٹ کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی کسی کو جانے نہیں دے رہے، میں بات کرتا ہوں۔ بازل اس کی بات سنتا ریسیپشن پہ چلا گیا، جبکہ ریاض صاحب تھوڑی دیر پہلے ہی گھر کے لیے نکلے تھے۔ وہ صبح سے یہیں پہ تھے اور اب ان کی اپنی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، تو نور صبا نے انہیں زبردستی گھر بھیج دیا۔ وہ ریسیپشن پہ بات کر رہا تھا کہ نور صبا نے اچانک سے آتے اس کی کلائی تھامی۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ میری بات سنیں۔ اس کو کلائی سے تھامے کوریڈور سے چلتے ہوئے راہداری کی جانب آئی۔ وہ خوشگوار حیرت سے نور صبا کو دیکھتا رہ گیا۔ نور حرم بالکل ٹھیک ہے، میں نے اسے دیکھا ہے، وہ کافی دیر سے انتظار کر رہی ہے سب کا، اپنے بیٹے کا، لیکن میں ہی ملنے نہیں دے رہی، وہ رازداری سے بولی۔ کیا مطلب؟
کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ بازل نے ویسٹ پہ ہاتھ رکھے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ ایک بہت بڑی گڈ نیوز ہے بازل، نور صبا ایکسائٹیڈ ہوئی۔ اسفند بھائی، ڈاکٹر پلیز آپ انہیں چیک کریں، اچانک سے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ وہی لڑکی درخواست کر رہی تھی ڈاکٹر سے، نور صبا کہتے ہیں رکی اور اس لڑکی کو دیکھا جو ڈاکٹر کو کسی روم کی طرف چلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ نور صبا کے چہرے پہ پھر سے مسکرانے چھوا جو بازل کی آنکھوں کو بہت بھلی لگی۔ کیا اسفند بھائی؟ بازل نے پھر سے اس سے پوچھا، جبکہ اس نے اب دونوں ہاتھوں سے بازل کو ایک ہاتھ کو تھام رکھا تھا۔ اب بتانے کا وقت نہیں ہے، دکھانے کا وقت ہے، نور صبا جوش سے بولی۔ بازل نے ماتھا مسلا۔ سنو، رخصتی کے بعد میں خود دیکھ لوں گا، سر سے پاؤں تک، فرصت سے دیکھوں گا۔ ابھی بات کیا ہے وہ بتاؤ۔ اس کی بات پر صبا کے چہرے پہ سرخیاں کھلی تھیں۔ آپ سے کچھ اور بات کر رہی تھی میں، آپ کہاں پہنچ گئے؟ وہ خجل کا شکار ہوئی۔ اب بتا دو ورنہ نہ جانے میں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں۔ وہ آنکھوں میں اس کے لیے خماری لیے بولا، چلے میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھی۔ بازل اس کے اس بدلاؤ کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن اس کا دل خوش ہو رہا تھا۔ ایک روم میں پہنچے تو ڈاکٹر ایک مریض کو چیک کر رہے تھے اور پاس ایک پریشان لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے پلٹ کے ان دونوں کو دیکھا تو منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ ایک طرف کھڑی ہوئی اور ڈاکٹر بھی ایک طرف ہٹا کہ بازل کی نگاہ اس شخص پہ پڑی۔ اسے لگا جیسے اس کے ارد گرد دھماکے ہونے لگے ہیں۔ اسفند بھائی؟ اس کے چہرے پہ حد درجے بے یقینی تھی۔ کون ہے آپ؟ اور اس طرح منہ اٹھا کے اندر کیوں آئے؟ نکلو یہاں سے۔ مریم نے اچانک سے آگے بڑھتے نور صبا کو دھکا دیا، جس پہ بازل نے آگے آتے اس کو اپنی باہوں میں تھاما۔ نور صبا کو اس لڑکی سے اس طرح کی امید نہیں تھی، اس لیے اسے پتہ نہ چلا۔ اپنی حد میں رہو تم لڑکی، ورنہ چلنے کے قابل نہیں رہو گی۔ بازل کا دماغ ایک منٹ میں گھوما۔ بازل، ہمارے اسفی بھیا۔ نور صبا نے اس کا دھیان اسفند کی جانب کروایا۔ کوئی اسفی بھیا نہیں ہے تمہارے، یہ میرے شوہر ہیں، سمجھی تم؟ وہ غصے سے بولی۔ یہ تو ابھی پولیس آتی ہے تو خود بخود پتہ چل جائے گا یہ کون ہے۔ بازل نے موبائل نکالتے انسپکٹر شیردل کو کال ملائی۔ اس لڑکی کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ نہیں، پلیز رک جاؤ، یہ شہرام نہیں ہے، یہ آپ کے بھائی ہی ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ نور صبا نے مسکرا کے گہرا سانس بھرتے فتح مندی سے بازل کو دیکھا۔ بازل نے آنکھوں میں بھی اس کے لیے بہت کچھ تھا۔ اب اس لڑکی نے سارا راز کھول دیا۔ شہرام اس کا منگیتر تھا۔ اس کا اور اسفند کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ میں مرنے والا شہرام تھا۔ شہرام نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہا تھا اور مریم اس کے پیچھے تھی۔ دونوں کے بیچ سخت لڑائی ہوئی تھی۔ اس پہ شہرام گاڑی نشے کی حالت میں لے کے نکلا۔ اچانک سے بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس ایکسیڈنٹ میں شہرام کی گاڑی بری طرح سے جل گئی۔ وہ جھلس گیا، جبکہ اسفند نے گاڑی سے خود کے کود کے جان بچائی۔ مریم شہرام کو اتنی بری حالت میں دیکھ کر بری طرح سے دہل کے رہ گئی، لیکن وہ وہیں پہ دم توڑ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ وہیں اس کی نگاہ ایک طرف گرے اسفند پہ پڑی۔ اسے کچھ لوگوں کی مدد سے ہاسپٹل لے گئی۔ وہاں پہنچنے پہ پتہ چلا کہ وہ ایک بہت بڑے پتھر سے سر ٹکرانے سے اسفند کی اپنی یادداشت کھو چکا ہے۔ بہت دنوں بعد اسے ہوش آیا اور مریم کے دل میں خیانت آ گئی۔ اس نے شہرام کو کھو دیا اور اسفند کی یادداشت چلے جانے پہ اسے شہرام بنا لیا۔ مریم کی ساری بات سنتے نور صبا اور بازل افسوس سے سر جھٹکا۔ آپ نے بہت غلط کیا۔ آپ سوچ نہیں سکتی کہ آپ کے اس عمل نے ہم سب کو کتنی تکلیف سے دوچار کیا ہے، نور صبا نے کرب سے کہا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں اسفند کو پسند کرنے لگی تھی، مجھے اچھا لگا، بس میرے دل میں شیطان آ گیا۔ شہرام میرا منگیتر تھا، لیکن اسفند کو شہرام بنا کے تو لے آئی، لیکن اس کے قریب کبھی نہیں گئی۔ شاید رب کو منظور ہی نہیں تھا کہ ہم قریب ہوتے، اور اسفند کو کچھ یاد بھی نہیں تھا، وہ میرے قریب کبھی نہیں آئے۔ مریم انہیں بتاتے رو پڑی۔ بازل، اچانک سے اپنے عقب سے اسفند کی پکار سنتے وہ سب چونکے۔ بھائی! بازل فوراً آگے بڑھا، اسفند کو گلے سے لگایا۔ بھائی، آپ ٹھیک ہیں نا؟ بازل نے فرتے جذبات سے اسفند کو گلے لگایا۔ رو کیوں رہے ہو پاگل، میں ٹھیک ہوں، وہ مسکرایا تھا۔ اسفی بھیا آپ بالکل ٹھیک ہیں، نور صبا نے بھی باس آتے خشکی سے کہا۔ میری نور حرم کہاں ہے؟ اس کی سے سوال پہ دونوں چونکے۔ پیچھے پلٹ کے اس لڑکی کو دیکھا جو ہاتھ جوڑتی آنسو پونچھے باہر نکل گئی۔ آپ کی یادداشت آ گئی واپس؟ بازل خوش ہوتے بولا تو اسفند دکھی سا مسکرایا۔ آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے بھائی، نور صبا چہکی۔
سرپرائز؟ وہ اسفند کو لیے باہر لائے جہاں وہ فادیہ بیگم کو دیکھتا ان کے پاس چلایا، انہیں گلے سے لگایا۔ فادیہ بیگم تو اپنے سامنے اسفند کو دیکھ سکتے میں آ گئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں بچہ دیکھ وہ ٹھٹکا۔ یہ بیبی؟ وہ بازل کی جانب دیکھتا پوچھنے لگا۔ آپ کا ہے، بازل خوشی سے بولا۔ اسفند کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، وہ بچے کو گود میں اٹھائے نظر ہی نظر میں اس کی نظر اتار رہا تھا، دھیرے سے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ فادیہ بیگم کو نور صبا سب کچھ بتانے لگی۔ یہ تو بالکل میری طرح ہے ممانی جان، یہ دیکھیں اس کی ناک کے ٹپ پہ تل، بالکل میری طرح۔ بہت خوش ہو رہا تھا۔ فادیہ بیگم نے روتے ہوئے اسفند کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ میری نور حرم کہاں ہے؟ بے چینی سے سوال کیا تو نور صبا نے سامنے وارڈ کی جانب اشارہ کیا۔ وہ بچہ گود میں لیے اس وارڈ کی جانب بڑھ گئے۔ امی، غموں کے بادل چھٹ گئے ہیں، اللہ نے بہت بڑا معجزہ دکھایا ہے۔ نور صبا نے ماں کو گلے سے لگایا۔ میری بچی کا صبر رنگ لایا ہے نور صبا، وہ روتے ہوئے مسکرائی۔ انہوں نے بازل کو اپنے قریب بلایا۔ تم دونوں کے ساتھ بھی بہت غلط ہوا ہے، ہم بڑوں کو معاف کر دینا میرے بچوں۔ ان دونوں کا ہاتھ تھامے روندے ہوئے لہجے میں بولی۔ نور صبا نے ماں کے ہاتھ چومے۔ نور صبا، مجھے میرا بچہ لا کے دو، ورنہ میں تم سب کو جان سے مار ڈالوں گا، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ بیک گراؤنڈ کے ساتھ بمشکل ٹیک لگاتے آنے والے کو دیکھا۔ اسفند روم میں داخل ہوا اور نور حرم کو سامنے دیکھ اس کے دل میں ٹھنڈک سی اتری۔ اس کی نارمل ڈیلیوری ہوئی تھی اور وہ اب بہت بہتر تھی، لیکن نور صبا نے جان بوجھ کے اسے اکیلا چھوڑا ہوا تھا تاکہ اسفند بھائی سب سے پہلے اس سے ملے، اور پھر قدرت کا فیصلہ وہی ہوا۔ میری نور حرم۔ اسفند نے آگے بڑھ کے اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو نور حرم ہوش میں آئی۔ اسفند، آپ زندہ ہیں؟ نہیں، یہ میرا وہم ہے، وہ خود کلامی سے بولی۔ یہ وہم نہیں میری جان، میں حقیقت ہوں۔ اسفند نے اس کے گال پہ لب رکھے۔ یہ دیکھو ہمارا بیبی۔ اسفند نے اس کے سامنے بیبی کو کیا۔ یہ میرا بیبی؟ اسے تھام گئی، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے آنکھیں میچ لی۔ وہ ابھی بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ اسفند وہاں نہیں ہے، اس کا وہم ہے۔ نور حرم میری جان۔ اسفند نے اس کے قریب بیٹھتے اسے اپنے حصار میں لیا تو وہ بدک کے پیچھے ہوئی۔ کیا آپ؟ اسے چھونے لگی۔ ہاں میں ہوں میری جان، وہ اس کے چہرے کو بے یقین سے انجوائے کر رہا تھا۔ آپ تو اللہ کے پاس؟ پھر وہ نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ زندہ ہوں، لوٹ آیا ہوں تمہاری دعاؤں سے۔ اسے شدت سے خود میں بھیج گیا۔ کاش یہ خواب نہ ہو، آپ سچ میں میرے پاس ہوتے۔ وہ ابھی بھی خواب ہی سمجھ رہی تھی۔ اسفند نے اس کے لبوں پہ شدت سے جھکتے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ وہ اتنی شدت دکھا رہا تھا کہ نور حرم کا سانس تھم گیا۔ اب یقین آیا؟ اسفند کے پوچھنے پہ وہ اس کا چہرہ چھوتے بری طرح سے رو پڑی۔ وہ یقین کرنا چاہ رہی تھی لیکن کر نہیں پا رہی تھی۔ اسے اپنے اللہ پہ بے حد پیار آیا جس نے اس کے سر کا تاج واپس لوٹا دیا۔ 2 ہفتے بعد اسفند کے ایکسیڈنٹ کا واقعہ سب کو پتہ چل گیا تھا۔ فرزانہ بیگم اپنے بیٹے کے سنگ بہت خوش تھیں اور پوتے میں تو ان کی جان بستی تھی۔ آج بازل اور نور صبا کی رخصتی کا دن تھا۔ بہت اچھے طریقے سے رخصتی کا فریضہ سر انجام پایا۔ نور صبا دل تھام کے بازل کی سیج پہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی جو آ ہی نہیں رہا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اب تو نور صبا کو بھی نیند آنے لگی تھی۔ غصے سے اٹھتی اپنی جولری اتار کے ڈریسنگ پہ پھینکی۔ مت آئے، رہیں باہر۔ وہ سب کچھ اتار کے اپنا دوپٹہ اتار کے صوفے پہ اچھال چکی تھی کہ اسی وقت دروازہ کھلا اور بازل اندر داخل ہوا۔ نور صبا کا ہوش ربا روپ دیکھتے وہ وہیں اسٹل ہوا۔ نور صبا کو تو سانس ہی رک گیا۔ وہ بنا دوپٹے کے چھوٹے سے بلاؤز کے ساتھ اپنے خوبصورت حسن کے نشیب و فراز دکھاتی شرم سے سر جھکا گئی۔ مجھے نہیں تھا پتا کہ میری بیوی کو میرے سینے میں سمانے کی اتنی جلدی ہے کہ خود ہی سب کچھ اپنے تن سے الگ کر دیا۔ اس کے بے باک جملے پہ نور صبا شرم سے پانی پانی ہوئی۔ دھیرے سے آگے بڑھ کے دوپٹہ اٹھانے کی کوشش کی جسے بازل نے ناکام بناتے اسے کھینچ کے خود سے لگایا۔ کیا پردے گرانے کا وقت آیا ہے اور تم خود کو چھپا رہی ہو؟ اس کی کمر پہ ہاتھوں کی گرفت سخت کرتا ہوا اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ بازل، آپ، میں، اس کی بات کاٹتا اس کے لال لپسٹک سے سجے خوبصورت لبوں پہ ہلکا سا جھکا تھا۔ نور حرم کے جسم میں سپارک پیدا ہوا لیکن بازل کی تشنگی بڑھی تھی اور وہ نور صبا کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بنا اس پہ شدت سے برسا۔ ان کی محرم محبت کی جیت ہوئی تھی۔ اللہ نے ان کو بھی ان کے صبر کا پھل دیا تھا۔ والدین اس بات کو سوچیں، نکاح کے بعد رخصتی میں زیادہ گیپ نہ رکھیں۔ نکاح حلال ہے تو رشتے کو بھی حلال رہنے دیں۔
جزاک اللہ۔